السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں، تم، دل اور روح، یہ کتاب اس رشتے کے نام جو دنیا میں سب سے پہلے وجود میں آیا، ان تمام لوگوں کے نام جو ہمیں اپنے چاروں طرف روزمرہ کی زندگی میں نظر آتے ہیں، یا وہ لوگ بھی جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے خاموشی سے، اس بے رحم دنیا کے ہاتھوں بے بسی کا شکار ہو کر، بے حسی کا شکار ہو کر، اور زندگی کی ان تلخ حقیقتوں سے پردہ نہ اٹھا سکے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پورے معاشرے کی اس تباہ حالی پر کوئی دل فکر مند کیوں نہ ہوا، کیوں نہ غور کیا کہ اس اتنی بڑی معاشرے کی تباہ حالی کی جڑیں کہاں ہیں۔ یہ تمام انسانیت جو پس رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، تکلیف میں ہے، رشتوں کی پہچان نہیں ہے، انسانوں کے دکھوں کا مداوع بھی نظر نہیں آتا۔ غیر مسلم قومیں ہی نہیں بلکہ حامل قرآن مسلمان قومیں بھی بری طرح بے بسی کا شکار ہیں۔ گو کہ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، بہت ترقی یافتہ ہے، انسان چاند پر پہنچ گیا، ٹیکنالوجی ترقی کی بلندیوں پر ہے، لیکن انسان جو سب ترقیاتی منصوبوں کا موجب ہے، وہ اپنے ہی اندر کے اندھیروں، دکھوں، مایوسیوں، بے چینیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے اتنے پیارے جذبے، محبت، راحت، سکون، احساس، وفا، اطمینان قلب، ان سب سے کیوں محروم ہے؟ تو آج ان تفکرات کا جواب یا اس کی روٹس کی طرف آپ کو توجہ دلوانے کی کوشش کروں گی، جو بہت سے تجربوں سے گزر کر، بہت سی تلخ حقیقتوں سے گزر کے یہ لکھنے پر مجبور ہو گئی۔ سب سے بڑی اور بنیادی وجہ جو معاشرہ بننے کی بنیاد تھی، بچوں کی شادیاں، جس کو ہم نے اپنی لاپرواہی، لالچ، لا علمی کی نظر کر دیا، کھیل اور تماشا بنا دیا، اپنی بے عقلی، کم علمی، بے حسی کی نظر کر دیا، جو دنیا میں انسان کو لانے کا سبب اور اسی سے تمام انسان اس کائنات میں وجود پذیر ہونے کا باعث بنے، اور اس میں ان دو لوگوں کے نکاح میں آنے کے بعد کی کیا بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں، کسی نے ان کو بتانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو پہلی کلاس سے ہی، یعنی جس اینٹ سے بنیاد رکھی گئی گھر بنانے کی، وہی کمزور تھی، تو گھر یا خاندان کیسے مضبوط ہو سکتا تھا؟ ہر انسان معاشرے میں وہ رول کیسے ادا کر سکتا تھا جس کے لیے وہ دنیا میں آیا، اور رشتے بنے جنہیں توڑنے کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، کیسے جوڑ سکتے تھے؟ بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب کسی عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہو اور وہ جس میٹیریل سے بننی چاہیے تھی وہی نہ لگایا، تو آج معاشرہ جس نہج پر ہے، کیا اس سے بہتر رزلٹ آ سکتا تھا یا آ سکتا ہے؟ جواب آپ بھی تو سوچیں۔ شادیاں کس بنیاد پر کی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی افزائش کے لیے ایک نظام قائم فرمایا ہے۔ اس نظام کا نام مرد عورت ہے، اور میاں بیوی اور والدین ہے۔ دنیا کی تمام تہذیبوں اور مذاہب میں حقوق والدین کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ انہی دونوں سے تمام رشتے جڑتے ہیں۔ والدین کے وجود سے اولاد کا ہر رشتہ بنتا ہے، بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، میاں، بیوی، اور دونوں خاندانوں کے رشتے، اور پھر قبیلہ اور خاندان بنتے ہیں، اور ان تمام رشتوں کے جو حقوق ایک دوسرے سے قائم ہوتے ہیں ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ ایک لڑکی جب رشتہ یا ازدواج میں منسلک ہو جاتی ہے تو اس کو بیوی کے ساتھ ماں کا بھی مقام حاصل ہو جاتا ہے، اور ماں معاشرے کا وہ ستون ہے جہاں سے لڑکی کی پرورش کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات
ہے۔ اس نے زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فرمائی ہے۔ شادی کرنے سے پہلے جو اصول و قواعد بتائے ہیں، ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہونے والی بیوی اور ہونے والا شوہر ایک دوسرے کا جائزہ لیں، ایک دوسرے کو دیکھیں۔ صورت و سیرت، کردار کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کو نبھا سکیں گے یا نہیں۔ مشرقی تہذیب میں یہ فرائض تو والدین ادا کرتے ہیں اور والدین کا انتخاب ہی اصل سمجھا جاتا ہے، اور ایسے لڑکے اور لڑکیاں جو تہذیب یافتہ ہوتے ہیں اور والدین کے فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں، اور عام طور پر ایسی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ لیکن غور طلب بات ہے کہ جب والدین اپنے فرائض بھولتے چلے جائیں یا چھوڑتے چلے جائیں تو اولادوں کی تربیت بھی پس پشت پڑ جاتی ہے۔